بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد رمضان دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ بکری رکھنے کے فائدے اور نقصانات، آج اس ویڈیو میں یہ مختصر سا ٹاپک ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ جو میرے دوست یا بہنیں بھائی گھروں میں ایک یا دو بکریاں شوقیہ طور پر رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت دلچسپ اور ایک فائدہ مند ویڈیو ہے، کیونکہ بکری کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر اس کے فائدے دیکھے جائیں تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن چند ایک جو خاص اس کے فائدے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آخر پہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن پھر بھی اس پر بھی بات چیت کریں گے تاکہ فائدوں کے ساتھ ساتھ آپ نقصانات سے بھی باخبر ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر فائدوں کی بات کریں تو سب سے پہلے جو اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، جہاں ہم اپنا ساتھ شوق بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سنت کی وجہ سے اس کاروبار میں، اس جانور میں قدرتی طور پر برکت پائی جاتی ہے۔ تو برکت کی وجہ سے ہی اس کاروبار میں کبھی لاس نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک خاص طریقہ کار کے تحت، جو اس کا خاص طریقہ کار ہے اس کے تحت اگر جو ہے نا وہ آپ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، یا مختصر جو ہے نا وہ ایک یا دو بکریاں آپ نے گھر میں شوقیہ طور پر رکھی ہوئی ہیں، تو کسی صورت میں جو ہے نا وہ اس میں آپ نقصان کی طرف نہیں جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس چیز کی اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر یہ رکھی ہوئی ہے تو پھر اس کی کبھی بے حرمتی نہ کریں۔ اس جانور کی جب بھی بے حرمتی ہوتی ہے تو یقین کریں کہ ریوڑوں کے ریوڑ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بے ادبی والا جانور نہیں ہوتا ہے۔ اس کی جہاں رہن سہن کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں اس کو جو ہے نا مار پیٹ اور گالی گلوچ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈنڈا بھی نہیں مارنا چاہیے، اس کو غصے سے جو ہے نا وہ آنکڑنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم سنت سمجھ کر اس کاروبار کو کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا سنت سمجھ کر آپ کریں گے، اس کا بے حرمتی نہیں کریں گے، اس کو آپ اس حساب سے اگر پالیں گے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کاروبار کے ساتھ ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت بھی پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فائدہ نمبر دو کیا ہے کہ یہ چھوٹا جانور ہے، گھر میں رکھنا، اس کو پالنا انتہائی آسان ہے۔ آج میں بڑے گوٹ فارمنگ یا کسی ریوڑ کی بات نہیں کروں گا، آج صرف ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جنہوں نے ایک یا دو بکریاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، یا جو شہر کے اندر شہری میرے بہن بھائی ہیں اپنے گھروں کے اندر ایک آدھی بکری رکھنا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ تو ایک دو بکریوں کا ابھی پالنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ فائدے کی بات اگر کریں دوسرے فائدے کی، تو یہ چھوٹا جانور ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر آپ جو کچن کا ویسٹ ہوتا ہے، سبزی اور فروٹ کے چھلکے، بچی ہوئی روٹیاں، وہ بھی دے کر آپ ایک دو بکریوں کو آسانی سے پال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے اس کا کہ اس کا گوشت مہنگا ہے اور شفا بخش جو ہے نا اس کا گوشت ہے۔ ابھی موٹے گوشت کا کافی ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں، کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر موٹا گوشت جو ہے موافق نہیں آتا ہے، لیکن واحد یہ ایک بکرے کا گوشت ایسا ہے کہ ہر بیماری والا مریض اس کو کھا سکتا ہے، بلکہ ڈاکٹر بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس میں ایک تو توانائی زیادہ ہوتی ہے، اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، دوسرا اس کے گوشت میں شفا ہے، بیماری نہیں ہے۔
कोई तकलीफ़ जो है ना इसकी गोश्त खाने से किसी मरीज़ को या किसी आदमी को नहीं होती है। इसलिए जो है ना वो इसका गोश्त वो महंगे दामों बिकता है। आजकल तकरीबन 1800-2000 रुपये फी किलो के हिसाब से ये सेल हो रहा है। तो इसलिए जब आप इसके बच्चों को बेचना चाहें तो उस वक़्त वो अच्छे खासे जो है ना वो कीमत में बिक सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि आप इसका दूध घर के इस्तेमाल के लिए घर के खर्च के लिए, घर की ज़रूरियात के लिए इसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके दूध में भी शिफा है। ठीक है जी, काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज इसी के दूध से होता है, बकरी के दूध से हो जाता है। तो इसका दूध जहाँ तक एक अपने अंदर ताकत और तवानाई रखता है, वहाँ इसमें शिफा भी है। तो इसलिए अगर आपने घर में एक आधी बकरी रखी हुई है, उसका दूध आप जो है ना अभी बाहर से दूध खरीदें तो 200-220 रुपये, तकरीबन 250 रुपये तक भी शहरों में दूध सेल हो रहा है, भैंस का, गाय का दूध। तो अगर घर में आपने बकरी रखी हुई है तो घर की ज़रूरियात आप इसके दूध से पूरी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये 3 बड़े फ़ायदे इसके हो गए हैं। और चौथा फ़ायदा जो इसका है वो ये है कि आपने वो बकरी जब बच्चे देगी तो उसके बच्चे 1 हों या 2 हों, इसमें इतनी अल्लाह ताला की तरफ से बरकत है कि एक तो ये साल में 2 दफ़ा जो है ना वो बच्चे पैदा करती है और फिर बच्चे इसके जो है ना 5-6 महीने में वो जवान हो जाते हैं। तो आप उस उम्र में 6-7 साल की उम्र में बच्चा अगर बेचें तो आप अच्छी खासी जो है ना वो उससे रकम वसूल कर सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता घर में कोई ज़रूरत पड़ जाती है इस तरह की, कोई काम ऐसा आ जाता है कि बंदे के पास उस वक़्त जेब में पैसे नहीं होते हैं, उसके बैंक बैलेंस नहीं होता है, तो उस सूरत में क्या है कि वो बकरी का बच्चा या कोई बकरी आपके पास ऐसी है कि जो अभी आपने बच्चे रख लिए हैं, बकरी सेल करना चाहते हैं तो वो आसानी से सेल हो जाती है। आप किसी भी मंडी में ले जाएँ, किसी भी अपने मोहल्ले में किसी को सेल करना चाहें तो वो आसानी से घर के ये जो है जानवर सेल करना इंतहाई आसान है बजाय बड़े जानवरों के। तो ये इसका चौथा फ़ायदा हो गया है। और आखिरी और पांचवा अगर फ़ायदा इसका देखें तो इसकी रकम आप एक कमेटी के तौर पर महफूज रख सकते हैं। मैं उन बहनों और भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि जो अपने माहाना इनकम से, अपनी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे सेव करके वो कमेटी की सूरत में रखते हैं। महल्ले में कमेटी डाली होती है, इसी तरह दुकान मार्केटें होती हैं, उधर दुकानदार भाइयों ने जो है ना वो अपनी अपनी कमेटियाँ डाली होती हैं। तो उधर कमेटियाँ बेशक डालें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कमेटी अच्छी नहीं है, लेकिन ये वो कमेटी है कि एक दफ़ा आप 25-30 या 40,000 रुपये खर्च जब करेंगे तो वो आपकी समझो वो कमेटी है कि जो आपको प्रॉफिट देने वाली है। अभी कमेटी की सूरत में क्या है कि अगर आपने 1 लाख की कमेटी डाली हुई है तो 1 लाख ही वसूल करेंगे। इसमें अगर आपने 1 लाख की बकरी ली है तो साल के बाद उससे आप 2 लाख भी कमा सकते हैं। अगर उसके 2 बच्चे हुए तो आप जो है ना 2 से 2.5 लाख रुपए जो है ना वो कमा सकते हैं। ठीक है जी, जहाँ पर ये जानवर सेल करना आसान है वहाँ प्रॉफिटेबल भी है। इसलिए मशवरा यही दूंगा कि आप कमेटियों के साथ साथ घरों में जहाँ जिनको आसानी से अपने छतों पर या घर के अंदर अगर रख सकते हैं तो इसको ज़रूर रखें। फ़ायदे वाली चीज़ है, पालना आसान है। घर के अंदर जो क्यारियाँ वगैरह लगी होती हैं, बनी होती हैं, उन क्यारियों के अंदर भी घास वगैरह होता है। जब क्यारियों की बंदा सफाई करता है, वो घास वगैरह निकालता है तो उससे भी ये पेट भर लेती है। तो इसलिए सबसे पहले कि ये सुन्नत है। नंबर 2, इसको पालना आसान है। नंबर 3, शफा बख्श इसका गोश्त है। दूध इसका शफाएबुल भी है, दूध इसका शफा बख्श भी है और घर की ज़रूरियात भी पूरी करता है। और नंबर 4 पे क्या होता है कि जब आप इसको सेल करना चाहें तो आसानी से ये सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए इस मेरे मशवरे पर ज़रूर अमल करें। जो बहन भाई शहरों के अंदर शौक़ रखते हैं, मैं ज़्यादा बकरियों की उनको मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि अखराजात ज़्यादा हैं। हो सकता है मैं 8-10 बकरियों का उनको मशवरा दूँ, जगह भी उनके पास अवेलेबल हो, छत वगैरह पर वो उनकी रहाइश का बंदोबस्त भी कर सकते हों, लेकिन उनकी खुराक का अगर खर्चा देखा जाए तो फिर हो सकता है कि उनको इतना उस मार्जिन से प्रॉफिट हासिल ना हो सके। लेकिन 1-2 बकरियां ज़रूर रखें। ये अपने जो घर के अखराजात होते हैं उसी में जो है ना वो आप इनको भी पाल सकते हैं और इससे घर में बरकत भी आती है।
اور سب سے ضروری بات وہی میں دوبارہ کروں گا کہ اس کے ادب، اس کی حرمت کا ضرور خیال رکھیں، تو انشاءاللہ ایک بکری سے ہی آپ جو ہے نا وہ سالوں میں کافی زیادہ آپ پرافٹ بھی کما سکتے ہیں، اور گھر میں ایک برکت بھی ہوگی اور شوق بھی پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں تک اس کے نقصانات کا تعلق ہے تو نقصان اس میں نہیں ہے۔ نقصان اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کی بے حرمتی کریں گے، اس کی بے ادبی کریں گے، اس وقت اس میں بیماریاں بھی لگیں گی، اس کے بچے بھی مریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ کے گھر میں پریشانیاں بھی آئیں گی، آپ ہو سکتا ہے کہ اس لحاظ سے اس کا دودھ بھی جو ہے نا حاصل نہ کر سکیں۔ اس لیے واقعی اس کا نقصان نہیں ہے۔ جو لوگ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں وہ شہروں کے لوگ تو چلو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ان کو زیادہ وہ مہنگا پڑتا ہے خوراک کا، لیکن جو لوگ دیہاتوں میں چرائی پر رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ جانوروں میں ان کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ بندہ اسپیشل اس کے ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر خود بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ کام کرے تب بھی اس کو جو ہے نا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اگر مزدور رکھے، ملازم رکھے تو اس کو بھی پے دینی پڑتی ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ اس کے اندر آتا ہے، باقی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ 50-60 جانور آپ نے رکھے ہوئے ہیں ایک ریور کی صورت میں یا فارم کی صورت میں، تو ایک ملازم اگر آپ رکھ بھی لیں تو اس میں آپ کو نقصان نہیں ہے، پھر بھی فائدہ ہے۔ لیکن اس کا جو اگر آپ کو میں سارا خلاصہ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو اس جانور میں جتنے فوائد ہیں اس کے نسبت نقصان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے یہ ضرور رکھیں گھر میں، اپنے گھر میں برکت بھی لائیں تو پرافٹ بھی کمائیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔